گا۔ حضرت حسان بن ثابت آپ عرض کرتے ہیں الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، عرض کی آقا جب آپ اپنا چہرہ مقدس سامنے کرتے ہیں تو اندھیروں میں اجالے چھا جاتے ہیں، اندھیروں میں اجالے آ جاتے ہیں، اور یا رسول جب آپ اپنا چہرہ چھپاتے ہیں تو تاریکی رات چھا جاتی ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں کنز الکرمی مولا النعمی، آپ عرض کرتے ہیں میرے آقا میرے سونا آپ اللہ کے، میرے آقا اللہ کے کرم کا خزانہ ہے۔ حضرت حسان سرکار کو کہہ رہے ہیں میرے آقا اللہ کے کرم کا خزانہ ہے، مولا النعمی، اور میرے آقا اللہ کی نعمتوں کے مالک ہیں۔ آگے عرض کرتے ہیں عادل اممی لشریعتہ، کہ میرے آقا امتوں کو شریعت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگلے شعر میں آپ فرماتے ہیں ازکن نسبی اہل الحسبی، میرا نبی سب سے پاکیزہ نسب والا، میرا نبی سب سے پاکیزہ حسب والا، میرے نبی کا نسب بھی بڑا اعلیٰ، دیکھنا آپ نے ادھر میرے نبی کا نسب بھی بڑا اعلیٰ، میرے نبی کا حسب بھی بڑا اعلیٰ، کل العربی فی خدمتہ، سارے کے سارے عرب والے میرے نبی کے خدمت گزار ہیں۔ آگے آپ عرض کرتے ہیں فاقر رسولا فضلا و علا، میرے آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں، میرے آقا سارے رسولوں سے عالی ہیں۔ آگے عرض کرتے ہیں عاد السبلا لدلالتہ، میرے آقا میرے مولا گمراہوں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ سارے نبی سونے، سارے نبی اعلیٰ، سارے نبی بالا، سارے نبی شانوں والے، سارے نبی مرتبوں والے، سارے نبی مقاموں والے، سارے نبی عزتوں والے، سارے نبی احترام والے، سارے نبی مقام و شان و عزت و احترام والے۔ پر حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے نبی احترام والے، سارے نبی سونے، پر میرے آقا سارے سونوں کے بادشاہ ہیں۔ مچل کے بول سبحان اللہ۔ جتنے قیمتی جملے میں عرض کر رہا ہوں اتنی قیمتی سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ سارے نبی سونے ہیں، سارے نبی اعلیٰ ہیں، پر میرے آقا کو رب نے سارے نبیوں کا، سارے سونوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ تو اسی لیے حاکم صاحب نے بھی کہا تھا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے۔ یہ آسان جملہ ہے، سارے پڑھو۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی۔ یہ حاکم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حاکم صاحب کہتے ہیں تو شاہ خوباں تو جانے جانا، آقا تسی سارے سونے دے بادشاہ ہو، تو جانے جانا آقا تسی سارے جہانہ دی جان ہو، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اللہ کا قرآن ہے، آپ کا چہرہ اللہ کا قرآن ہے، ہر بندہ بولے آپ کا چہرہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت حسان بن ثابت آگے فرماتے ہیں جا الشجر نطق الحجر، میرے نبی نے درخت بلائے دوڑ کے آگے،
میرے نبی کا کلمہ پتھروں نے پڑھا۔ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن آیا نا جی ابو جہل، آ کر پیچھے اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس طرح مٹھیاں بند کی ہوئی ہیں، کہنے لگا اے محمد آج اگر یہ بتا دینا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ ابو جہل کلمہ تو نے پھر بھی نہیں پڑھنا، ماننا تو نے پھر بھی نہیں ہے، پر چل تیرے یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں۔ آقا حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یہ کیا ہے، جب وہ چیز خود بولے کہ میں کیا ہوں۔ عرض کی آقا اگر وہ چیز خود بولے تو بڑی بات ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین نے اشارہ فرمایا، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے جی، میرے آقا رحمت کونین نے اشارہ فرمایا، ابو جہل کے ہاتھ کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا، وہ جو کنکریاں تھیں ہاتھ میں، سنگریزے تھے ہاتھ میں، وہ خود بول کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ سن لیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ رحمت کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن ابو جہل پورا ایک ٹبر قافلہ لے کے آ گیا، ہاتھ میں کھجور کی گٹلیاں پکڑی ہوئی ہیں، آ کر کہنے لگا اے محمد یہ گٹلی ہمارے سامنے لگائیں زمین میں، کل ہم آئیں تو درخت جوان ہو، پھل لگا ہو، پھل تیار ہو، ہم کھائیں گے، پھر ہم مانیں گے تو آپ اللہ کے نبی ہیں۔ باپ مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کیا کریں، دل کھول کے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرے نبی نے ان کے سامنے گٹلی کو زمین میں دبایا، چلے گئے۔ توجہ ہے جی صاحب کی، ذہن حاضر ہے صاحب کا، چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا، آخری پیر تھا، ابو جہل آیا، گٹلی کو نکالا لے گیا۔ اس نے سوچا کہ نہ گٹلی ہوگی، نہ درخت جمے گا، نہ درخت جمے گا، نہ جوان ہوگا، نہ جوان ہوگا، نہ پھل لگے گا، نہ پھل لگے گا، نہ پھل پکے گا، کل ہم آ کے پروپوگنڈا یہاں پہ کریں گے، دیکھو جی انہوں نے کہا تھا میں کر دکھاؤں گا، کچھ نہیں ہوا۔ اور اسے کیا پتا تھا کہ محمد اللہ کا محبوب ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ سونا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دبائی، رات کو نکال کے لے گئے۔ اگلا دن ہوا نا، اپنا وہی قافلہ لے کے آ گیا، ہم جا کے کچھ جناب ڈرامہ بازی کریں گے، جناب پروپوگنڈا کریں گے جا کے محمد کے خلاف۔ جب آیا تو دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا، جہاں سے گٹلی نکال کے لے کے گیا تھا درخت جوان ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں۔ میرے آقا حضور نے فرمایا ہاں ابو جہل آ گیا جی، آ گیا جی، چلو کھجوریں اتار کے کھاؤ۔ چلو تم نے کہا تھا نا کھجوریں ہم کھائیں گے، آئیں تو پکی ہیں، چلو کھجوریں اتار کے کھاؤ۔ سب نے کھجوریں توڑی، ہر ایک کی کھجور میں گٹلی موجود تھی، اور جو کھجور ابو جہل نے توڑی اس میں گٹلی نہیں تھی۔ کہا جی یہ کیا بات ہے، اوروں کی کھجوروں میں گٹلیاں، میری کھجور بغیر گٹلی کے، میری کھجور میں گٹلی نہیں ہے۔ تو میرے نبی غیب داں نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ابو جہل رات کو نکال کے جو لے گیا تھا، رات کو نکال کے جو لے گیا تھا، اس لیے تیری گٹلی تیرے پاس ہے، سب کی گٹلیاں ان کے پاس ہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں جاء الشجر نطق الحجر، میرے نبی نے درخت بلائے، درخت دوڑ کر آئے، میرے نبی کے سامنے پتھروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، شکل قمر فی اشارتہ، اور میرے نبی نے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت حسان آگے فرماتے ہیں فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا، پس جو محمد ہیں یہ ہمارے سردار ہیں، پس جو محمد ہیں یہ ہمارے سردار ہیں، اور وہ ہمارے لجپال ہیں۔ محمد ہمارے سردار بھی ہیں اور ہمارے، بولیے ہمارے لجپال صداں دے مچل کے بہت سبحان اللہ۔ آج میں جان بوجھ کے دھیمی دھیمی گفتگو کر رہا ہوں، میں اسناد کا ترجمہ صرف کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی تو میں چیک کروں نا کہ صرف
جب میں جناب والا کوئی تڑلے کے ساتھ یا سر لگا کے بولوں تب بھی بولتے ہو کہ ویسے بھی سرکار کی شان پہ بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ لجپال سداں دے او لجپال سداں دے او لجپال، ہاں ان سرکار کی نعتاں پڑھیا کرو۔ احسان میں صحابت نے عرض کی تھی نا، ان جا کر حضور کی نعتاں پڑھیا کرو، زبانہ ہلایا کرو۔ لجپال سداں دے او لجپال تواڈے نالے او تالا یا گل مندیا نو لا دے او گل مندیا نو لا دے او گل مند۔ ابھی بھی میری مرضی کا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے، ذرا محبت سے آواز آنی چاہیے۔ گل مندیا نو کعبے والمنہ مایا۔ ذرا ایک بار مجھے سبحان اللہ کی صدا سارے سنائیں۔ ہمیں اب ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہتا، زبان ہلانے کا، اگر سبحان اللہ کی صدا سنائیں ذرا۔ کعبے والمنہ مایا کعبے والمنہ مایا کعبے والمنہ، ایک سونا پھر بھی تو مایا دوجا پھر بھی تو مایا۔ حضرت احسان کہتے ہیں فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا، پس جو محمد ہیں یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے لجپال ہیں۔ فَلَا عِزُّ لَنَا لِحِجَابَتِهِ، بڑا کمال کا جملہ ہے، فَلَا عِزُّ لَنَا لِحِجَابَتِهِ، فرماتے ہیں ہماری عزتیں، ہماری شانیں، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہمارا پروٹوکول، ہمارا یہ نخرہ ٹخرہ تب بنا آقا جب ہم نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لیا۔ آقا آپ کی غلامی کے بغیر ہم کچھ بھی نہ تھے، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، ہماری کوئی جان نہیں تھی، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی شان و مرتبہ نہیں تھا۔ آقا جب سے آپ کی غلامی کا پٹا ہم نے گلے میں ڈال لیا، ہماری شان زمانے میں بڑھ گئی ہے، مقام بڑھ گیا ہے۔ کعبے والمنہ مایا کعبے والمنہ مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر مایا دوجا پھر